السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے اور جنگ بندی 15 دن کے لیے قبول کر لی ہے۔ یہ کن حالات میں ٹرمپ نے ایسا کیا یا کن حالات نے ٹرمپ کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا، میری اس ویڈیو کا یہی تھیم ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ کے صدر ٹرمپ سے درخواست کی کہ 15 دن کے لیے جنگ بند کر دیں اور ان 15 دنوں میں ٹیبل پر بیٹھ کر گفتگو کریں اور اس جنگ بندی کو مستقل شکل دے دیں۔ اس دوران ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ناظرین، اب تک آپ نے جنگ بندی کے بارے میں بہت سی خبریں سن لی ہوگی۔ ساری دنیا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی تک جنگ کے حالات کو دیکھیں تو ایران نے ساری دنیا، دفاعی ماہرین، جنگیں لڑنے کے لیے اسٹریٹجیز بنانے والے ماہرین کو حیران کیا ہوا ہے، بلکہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیل جو سمجھ رہا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے، گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران کو امریکہ کے ساتھ مل کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا اور پھر گریٹر اسرائیل پر کام شروع ہو جائے گا۔ ایران نے اس کی ہر قسم کی اسیسمنٹ کو غلط ثابت کر دیا۔ یو اے ای جو شدت سے ایران کی تباہی کا منتظر تھا، صرف ان اہداف کی لسٹ سن کر جو ایران نے میزائل پھینکنے کے لیے لاک کی تھی، پریشان ہو گیا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا ایران تو سٹون ایج میں یعنی پتھر کے زمانے میں پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن وہ یو اے ای کو ضرور پہنچا دے گا۔ ناظرین، گو وزیر اعظم پاکستان کی اور ان کی ٹیم جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کرتی رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے صرف وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پر جنگ بندی کے لیے آمادگی ظاہر کی اور مشکل جنگ بندی کی شرائط طے کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ جب امریکہ کے تمام فائر ناکام ہو گئے تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سجیشنز کو غنیمت جانا اور خود سے کہہ دیا جنگ بندی دونوں اطراف سے ہوگی۔ مطلب امریکہ اور اس کے اتحادی ایران پر حملہ نہیں کریں گے اور ایران، اسرائیل یا عرب ممالک میں جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اس طرف کہ ٹرمپ جنگ بندی پر کیوں آمادہ ہوا۔ نمبر 1، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، جنگی ماہرین تمام ایران کی پوزیشن کو ایویلیویٹ کرنے میں ناکام رہے۔ ان سب کو 100 میں سے 0 نمبر ملنا چاہیے۔ نمبر 2، امریکی ماہرین نے صدر ٹرمپ کو بتایا تھا کہ جو ہی ایران پر بمباری کریں گے، تمام لوگ اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے اور آیت اللہ علی خامنائی کی جگہ پہ کوئی اپنا پپٹ بٹھا لیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو تیار کر رکھا تھا اور وہ بیان وغیرہ بھی دے رہا تھا۔ امریکہ کے اندازوں کے مطابق بالکل الٹ ہوا۔ جو ہی آیت اللہ علی خامنائی پر حملہ کیا گیا اور وہ اپنی جان سے گئے، ساری ایرانی قوم ایک ہو گئی۔ امریکہ فیل ہو گیا۔ 3، امریکہ جس کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا، مطلب اسرائیل، اس کا امیج ورلڈ پریس نے یہ بنا رکھا تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے آئرن ڈوم بنا رکھا ہے، اس لیے اسے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایران کے میزائلوں نے ثابت کیا کہ یہ محض متھ تھی۔ آئرن ڈوم کی 3 لیئرز ہیں، تفصیل میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔
ان تینوں لیئرز میں سے گزر کر ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا۔ نیتن یاہو چھپتا پھرتا ہے اور ٹرمپ ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ امریکہ یہاں بھی فیل ہو گیا۔ نمبر 4، آبنائے ہرمز جزوی بند کر کے ایران نے ساری دنیا کی اکانومی اور سٹاک ایکسچینجز میں ہلچل مچا دی۔ دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کوسنے لگی۔ امریکہ یہاں بھی بری طرح فیل ہو گیا۔ نمبر 5، امریکہ نے نیٹو ممالک کو پکارا کہ آؤ اور آبنائے ہرمز کو کھلواؤ، لیکن کوئی ملک بھی آگے نہیں بڑھا، بلکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ بعض ممالک کا، نیٹو کے ممالک کا ایران کے ساتھ رابطہ تھا۔ نیٹو ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ سارا کچھ صرف اور صرف اسرائیل کے لیے کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو نیٹو ممالک سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ امریکہ یہاں بھی فیل ہو گیا۔ نمبر 6، امریکہ نے بہت بڑا پلان بنایا۔ ناظرین، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس نقطے پہ تو باقاعدہ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں فلمیں بنیں گی۔ ایک پائلٹ اور ایک ایئر آفیسر کو ایران میں اتارا۔ تفصیلات وقت کے ساتھ باہر آئیں گی۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے بے شمار فائٹر جیٹ، بم بار طیارے، وہ ہوا میں پیٹرول بھرنے والے طیارے، ہیلی کاپٹرز، بظاہر ان 2 کی تلاش میں وہاں بھیجے گئے۔ ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ پائلٹ تو مل گیا ہے، لیکن دوسرے افسر کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ دراصل امریکی انٹیلیجنس کی اطلاع تھی کہ یہاں یورینیم بھی ہے اور سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں۔ امریکہ یورینیم کو لے جانا چاہتا تھا اور جو سائنٹسٹ تھے ان کو بھی اغوا کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو امریکہ کی بہت بڑی جیت ہوتی، لیکن امریکی انٹیلیجنس کی خبر غلط تھی۔ امریکہ یہاں بھی فیل ہو گیا۔ نمبر 7، امریکہ نے ایران کو دھمکی دی کہ وہ اس پر ایسے حملے کرے گا کہ وہ ایران کی سویلائزیشن ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس کا خیال تھا کہ ایران ڈر کر امریکی شرائط پر جنگ بند کر دے گا، لیکن جواب میں ایران نے اس کے اتحادیوں کے تمام اہم مقامات کو لاک کیا اور کہا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران واپس ان مقامات پر حملہ کرے گا۔ یہ دھمکی ہی تھی۔ امریکہ یہاں بھی فیل ہو گیا۔ نمبر 8، امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں کہ اب تک ایران کے پاس ڈرونز، میزائل وغیرہ ختم ہونے کے قریب ہیں۔ ایران نے بتایا کہ ابھی تک ہمارے پاس ہزاروں کے حساب سے میزائل اور ڈرونز موجود ہیں، اور بھی خطرناک میزائل جو کہ ابھی تک استعمال نہیں کیے وہ بھی موجود ہیں۔ امریکہ یہاں بھی فیل ہو گیا۔ اس صورتحال میں پاکستان نے اسے بریدنگ سپیس دی، یعنی امریکہ کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور عرب ممالک کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان گرین پاسپورٹ کی عزت بحال کروائے۔ ناظرین، جب جنگ ختم ہوگی تو بہت سے انکشافات ہوں گے، حقائق سامنے آئیں گے۔ فی الحال پاکستان نے امریکہ کی عزت بچا لی ہے۔